إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر صدق اللہ العلی العظیم. درود پڑھے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بار دیگر بآواز بلند صلوات اللہ. مولا حسین کی بارگاہ میں چاہیے. یہ معجزہ بھی کر کے دکھایا حسین نے، یہ معجزہ بھی کر کے دکھایا حسین نے. قطرہ تھا ہوئے بنا دیا دریا حسین نے. قطرہ تھا ہوئے بنا دیا دریا حسین نے. اور فطرس کو پہ ملے تو یہ کہتا ہوا اڑا. فطرس کو پہ ملے تو یہ کہتا ہوا اڑا. قیدی خدا کا تھا مجھے بخشا حسین نے. قیدی خدا کا تھا مجھے بخشا حسین نے. اور ہم ہیں وہ خوش نصیب عزادار کے ہم ہیں وہ خوش نصیب عزادار کے ہمیں پیدا کیا خدا نے تو پالا حسین نے. پیدا کیا خدا نے تو پالا حسین نے. اور چاہا خدا نے جو وہ کیا تھا حسین نے. چاہا خدا نے جو وہ کیا تھا حسین نے. پورا کیا خدا نے جو چاہا حسین نے. اور ہوں لاکھ مالدار مگر سوئے کربلا. ہو لاکھ مالدار مگر سوئے کربلا. جاتا وہی ہے جس کو بلایا حسین نے.
جاتا وہی ہے جس کو بلایا حسین نے، اور دنیا میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا، دنیا میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا، ایسا کیا یزید کو رسوا حسین نے، ایسا کیا یزید کو رسوا حسین نے، اور کیسے کسی بھی دور میں وہ اٹھ نہیں سکا، کیسے کسی بھی دور میں وہ اٹھ نہیں سکا، نظروں سے جس کسی کو گرایا حسین نے، نظروں سے جس کسی کو گرایا حسین نے، قطرہ تھا ہوئے بنا دیا دریا حسین نے، بر محمد و آل محمد بلندر صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں مولانا صاحب سے گزارش کروں کہ وہ آئیں اور خطابت کریں، بر محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ارباب علم و دانش، ناظرین اکرام، موضوع گفتگو ہے امیر المومنین علیہ السلام کے غیر معروف اصحاب، وہ اصحاب کہ جن کا ذکر عام طور سے نہیں ہو پاتا مگر امیر المومنین علیہ السلام کے یہ باوفا اصحاب ہیں۔ ان اصحاب میں سے اس درس میں جن اصحاب کا ہم ذکر کریں گے ان اصحاب میں جناب عبداللہ ابن ابی طلحہ، عبداللہ ابن خباب ابن الارت، اور تیسری شخصیت جناب عدی ابن حاتم الطائی، یہ اشخاص امیر المومنین علیہ السلام کے انتہائی باوفا اصحاب میں یہ شمار ہوتے ہیں۔ عدی ابن حاتم الطائی، عبداللہ ابن خباب ابن الارت اور عبداللہ ابن ابی طلحہ۔ ابتدا کرتے ہیں، حاتم طائی مشہور ہے، حاتم طائی کا سخاوت کے حوالے سے قصے مشہور ہیں۔ حاتم طائی کیسا سخی تھا، عرب میں مثالیں دی جاتی ہیں سخاوت کی حاتم طائی کی۔ یہاں پر حاتم طائی مسلمان نہیں ہیں، لیکن معاملہ یہ ہوا کہ حاتم طائی کے قبیلے سے جو جنگ ہوئی تھی، اس قبیلے والوں کو گرفتار کیا گیا، یہاں تک کہ حاتم طائی کی بیٹی گرفتار ہو کے آئی، اور نہ صرف گرفتار ہو کے آئی بلکہ اسیر کر لیا گیا، مسلمانوں نے اسیر کر لیا۔ کائنات کے نبی کا اخلاق اتنا بہترین تھا، امیر المومنین علیہ السلام سے سفارش کی کہ ذرا سرکار کی بارگاہ میں پیغام پہنچا دیا جائے کہ میں حاتم طائی کی بیٹی ہوں، میں ایک کریم کی بیٹی ہوں۔ امیر المومنین علیہ السلام نے کہا کل فلاں وقت جب سرکار کے ساتھ میں گزر رہا ہوں تو مجھے یاد دلائیے گا، میری جانب بتلائیے گا توجہ کر کے کہ میں یاد دلاؤں سرکار کو۔ جب امیر المومنین گزر رہے تھے، کائنات کے نبی ساتھ ساتھ ہیں، نگاہ پڑی حاتم طائی کی بیٹی کی جانب، امیر کائنات نے کہا ہاں مجھے معلوم ہے کہ کیوں میری جانب یہ اشارہ کیا جا رہا ہے کہ میں سرکار کو توجہ دلاؤں کہ یہ حاتم طائی کی بیٹی ہے جو قیدیوں میں ہے۔ کائنات کے نبی کو کہا، سرکار نے کہا کہ تمہارے والد
کریم تھے. اسی صاحبزادی کی وجہ سے پورے قبیلے والی خواتین کو آزاد کر دیا گیا. کہا کیا چاہتی ہو؟ کہا سرکار میرا بھائی شام جا چکا ہے. حاتم طائی کا بیٹا عدی ابن حاتم میرا بھائی شام جا چکا ہے، فرار کر چکا تھا، میں یہاں قیدی بنا لی گئی. ایک قافلہ جا رہا ہے شام، اگر آپ مجھے اس قافلے کے ساتھ روانہ کر دیں. سرکار نے شفقت فرمائی اور آزاد کیا ان خواتین کو، اور حاتم طائی کی بیٹی کو شام جانے والے قافلے کے ساتھ روانہ کر دیا. شام جب یہ خاتون پہنچی ہے تو اپنے بھائی عدی ابن حاتم، عین دال یہ عدی ابن حاتم طائی کے بیٹے عدی یعنی اپنے بھائی سے جا کے ملاقات کی اور کہا کہ دیکھو اگر کامیابی چاہیے، دنیا و آخرت کا سکون چاہیے، تو وہ جو شخص مدینہ میں ہے نا اس کے پاس چلے چلو. یہ کوئی ظالم شخص نہیں ہے، یہ وہ شخص ہے کہ جس کی منتظر تمام کی تمام قومیں تھیں. ہاں ہم بھلا چکے تو کیا ہوا، یہ وہی رسول ہے، آئیے میرے بھائی ان کے ہاتھ پہ چل کے ہم بیعت کریں. جب رسول کے اخلاق کے قصے بیان ہوئے تو عدی ابن حاتم اپنی بہن کے ساتھ سرکار کی خدمت میں آیا، کائنات کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ کی خدمت میں آیا. حاتم طائی کا بیٹا عدی ابن حاتم اپنی بہن کے ساتھ اور رسول کے ہاتھ پہ بیعت کی، دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا. نہ صرف دائرہ اسلام میں داخل ہوا بلکہ ایمان کے اس عظیم مقام پہ پہنچا کہ غدیر کا خطبہ سے من کنت مولا فہذا علی مولا کا کلام سنا اور یہ جان لیا کہ اگر رسول کے بعد ان کا کوئی وصی ہے تو وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے. مولا کائنات کا دامن تھام لیا، اور نہ صرف تھام لیا بلکہ زندگی امیر کائنات کی وفاداری میں گزار دی. عدی ابن حاتم طائی کا بیٹا وہ شخصیت ہے کہ مولا کائنات کے ساتھ یہ تمام عرصے جو مشکلات امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ رہیں، امیر المومنین کی وفاداری میں گزاری. اور نہ صرف اس عرصے میں بلکہ جب ظاہری خلافت ملی تو ایک مشکل دور تھا جس میں فوراً جنگیں ہوئیں. آپ کے علم ہونا چاہیے کہ کائنات کے نبی کے بعد 25 سال امیر المومنین علیہ السلام نے تلوار نہیں نکالی. جیسے ہی ظاہری اعتبار سے منصب خلافت پر آئے تو ایسی صورت میں قوم رسول سے 2 لوگ اٹھے، لشکر بنایا، زوجہ رسول کو لیا. جنگ جمل ہوئی ہے، سب سے پہلے امیر المومنین علیہ السلام کے مقابلے میں جنگ جمل ہوئی. جنگ جمل کیسے ہوئی وہ تفصیل اپنی جگہ، جنگ جمل میں کون کون سے اصحاب شہید ہوئے وہ تفصیل اپنی جگہ. ممکن ہوا تو کچھ اصحاب کا ذکر آئے گا جو جنگ جمل میں شہید ہوئے، مگر توجہ کیجیے گا تاریخی لحاظ سے سب سے پہلی جنگ جو مولا کائنات کی ظاہری خلافت میں ہوئی وہ جنگ جمل ہوئی. بصرہ کی سرزمین پہ ہوئی. حضرت عائشہ بنت ابی بکر لشکر لے کے وہاں پہنچی تو جنگ جمل ہوئی. جنگ جمل میں امیر المومنین کے لشکر میں ساتھ دینے والی شخصیت عدی ابن حاتم طائی کا بیٹا عدی، نہ صرف بیٹا بلکہ حاتم طائی کے پوتے بھی شامل تھے. عدی بن حاتم کے 3 بیٹے تھے. کون کون سے بیٹے؟ جن 3 بیٹوں کے حوالے سے کہا جاتا ہے انہیں طرفات، طریفہ، طریف اور حبیب، یہ 3 نام ملتے ہیں. طریفہ، توئے رے یہ فے ہا، طریفہ. طریف دوسرا بیٹا، یہ بھی اصحاب امیر المومنین میں شامل ہیں، موضوع گفتگو یہ نہیں ہے مگر ان کے نام بیان کر دے رہے ہیں. طریفہ، طریف، تو اسے طریف، اور حبیب ابن عدی ابن حاتم طائی. یہ تینوں بیٹے جنگ جمل میں شریک ہوئے. امیر المومنین علیہ السلام کی ظاہری خلافت میں پہلی جنگ جمل ہوئی. جنگ جمل کے بعد دوسری جنگ حاکم شام معاویہ ابن ابی سفیان کے مقابلے میں ہوئی، وہ جنگ صفین ہوئی. جنگ صفین میں بھی بیٹے شریک ہوئے عدی بن حاتم کے، اور اس کے بعد جنگ نہروان ہوئی. ان تینوں جنگوں میں عدی بن حاتم طائی امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ رہے. نہ صرف ان تینوں جنگوں میں ساتھ رہے بلکہ آخری وقت تک امیر المومنین علیہ السلام کے وفادار رہے. اب توجہ کیجیے گا، اتنا وفاداری نبھائی کہ اپنے تینوں بیٹوں کو وصیت کرتے ہیں کہ دیکھو علی کا ساتھ کبھی نہ چھوڑنا. امیر المومنین علیہ السلام کے دین کو حق سمجھتے ہوئے اپنے تینوں بیٹے علی علیہ السلام پہ قربان کر دیے. حاتم طائی کے پوتے عدی ابن حاتم کے 3 بیٹے شہید ہو چکے. امام حسن علیہ السلام کے دور کی بات ہے یہ.
آپ کے علم میں ہونا چاہیے امام حسن علیہ السلام کا جب دور تھا، صلح و نامہ جب کیا گیا تو اس صلح و ناموں میں ایک یہ شرط بھی لکھی گئی تھی کہ جو علی علیہ السلام کے وفادار ہیں ان کو کچھ نہیں کیا جائے گا۔ 10 سال تک امیر المومنین علیہ السلام کے ان وفاداروں کو کوئی کچھ نہیں کر سکا۔ یہ شام میں جاتے تھے، آ جاتے تھے۔ پہلے کیا ہوتا تھا معاملہ؟ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو علی علیہ السلام کے جہاں جہاں فضائل بیان کرے، جو علی کا جتنا بڑا وفادار ہے، کسی بھی طریقے کی اسے مراعات نہیں دی جائے گی۔ عمومی بیت المال جو تمام مسلمانوں کا حق ہے، ان میں سے بھی اس شخص کو کچھ نہیں ملے گا جو علی علیہ السلام کا وفادار تھا۔ اس کے بچے یتیم ہو گئے، اگر اس دنیا سے رخصت ہو چکا تو ان کو کچھ نہیں ملا جائے۔ لیکن صلح نامے میں امام حسن علیہ السلام نے یہ باتیں لکھی تھیں کہ فلاں فلاں جگہ کا ٹیکس ان یتیموں اور بیواؤں کو دیا جائے گا جو جمل اور صفین میں اور نہروان کی جنگ میں یتیم ہو گئے بچے۔ یہ صلح نامے کی ایک کامیابی تھی۔ اسی دور میں کافی اصحاب امیر المومنین علیہ السلام کے شام جایا کرتے، مگر کیونکہ امان نامہ دے دیا گیا تھا، اور اس امان نامے کی مخالفت امام حسن علیہ السلام کے دور میں کسی کی جرأت نہیں ہوئی کہ مخالفت کر سکے۔ اسی امان نامے میں شامل تھے کچھ ایسے اصحاب جس میں میں ذکر کر چکا، جناب عامر ابن الحمق، جن کی شہادت ہوئی۔ امام حسین علیہ السلام نے ان کی شہادت پہ احتجاج کیا ہے اور کہا تم نے امان نامہ دینے کے بعد انہیں شہید کیا، مگر کب شہید کیا؟ جب امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہو گئی۔ امام حسین علیہ السلام کا دور تھا 50 ہجری سے 60 ہجری تک کی بات ہے۔ اسی عرصے کی بات ہے کہ جب امام حسن علیہ السلام کا دور تھا، عدی ابن حاتم، ہم ذکر کر رہے تھے امیر المومنین علیہ السلام کے اصحاب کا، ان اصحاب میں پہلی شخصیت جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں، حاتم طائی کا بیٹا عدی ابن حاتم، جس نے اپنے تینوں بیٹے شہید کروا دیے امیر المومنین علیہ السلام کے نام پر۔ حاکم شام نے بلایا عدی ابن حاتم کو، حاتم طائی کے بیٹے کو حاکم شام نے بلایا، اور بلانے کے بعد دربار میں طنزاً ایک سوال کر لیا کہ یہ بتاؤ این الطرفات، تمہارے 3 بیٹے نہیں دکھ رہے، طرفہ، طریفہ اور حبیب، جو میں ذکر کر چکا، یہ 3 بیٹے نہیں دکھ رہے، طریف، طریفہ اور حبیب۔ جانتا تھا کہ یہ 3 بیٹوں کو قتل کیا جا چکا ہے اور انہی کی فوج نے کیا ہے قتل، جنگ صفین میں شہید ہوئے ہیں۔ زخموں پہ نمک چھڑکنے کے لیے جملہ کہا، بڑے فخر سے کہا عدی بن حاتم نے قتلوا بین یدی امیر المؤمنین علیہ السلام واستشہدوا، امیر المؤمنین علیہ السلام پہ قربان ہو گئے میرے بیٹے، شہید ہو گئے، قتل کر دیے گئے۔ زخموں پہ نمک چھڑکنے کے لیے جملہ کہا تھا، جب مقابل میں یہ جملہ آیا کہ میرے بیٹے شہید ہیں، علی علیہ السلام پہ قربان ہو گئے، دین الہی پہ قربان ہو گئے، سامنے سے عجیب جملہ کہا گیا، کہا ما انصفک علی، علی نے تمہارے ساتھ انصاف نہیں کیا، اپنے بیٹوں کو بچا لیا، تمہارے بیٹوں کو قتل کروا دیا۔ عجیب جملہ کہا۔ عدی بن حاتم جوش میں آئے اور ایک جملہ کہا، سنو اے حاکم شام، ایک لفظ بھی بولا اگر علی علیہ السلام کے خلاف تو وہی تلوار ہمارے کاندھوں پہ ہے جس سے ہم نے پہلے تم سے جہاد کیا، خبردار ایک لفظ بھی علی علیہ السلام کے بارے میں بولا تو یہ تلوار چل جائے گی اگر آگے کچھ گستاخی کی علی علیہ السلام کے حوالے سے۔ سنو ہماری گردن کا کٹ جانا، ہماری زبان کا کھینچ کے نکال دیا جانا یہ ہمارے لیے آسان ہے، مگر علی کے بارے میں کوئی ایسی بات سنے کہ جس سے علی کی تم برائی کر رہے ہو، یہ برداشت نہیں ہے۔ سب و شتم، سنو تم نے کہا علی نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا، نعوذ باللہ، کیسی بات کر رہے ہو؟ حق تو یہ ہے ما انصفت علیہ، میں نے علی کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ کیوں؟ قتل و بقیت، علی شہید ہو گئے، میں زندہ باقی رہ گیا۔ عدی بن حاتم، حاکم شام نے کہا موقع ایسا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ غصے میں آئے، یہ عدی بن حاتم علی کا چاہنے والا جلال میں آئے، تلوار نکالے یا اپنی زبان کی تلوار سے ہمارے دربار میں موجود لوگوں کو بے عزت کر دے۔ فوراً کہا رکو عدی بن حاتم رکو، بلایا
کس کو بلایا؟ اس کو بلایا جو تاریخ لکھا کرتا تھا، اور کہا کہ عدی بن حاتم کا کلام انتہائی فصاحت بلاغت پہ مبنی ہے، ذرا اس کی بات لکھ لو۔ عدی بن حاتم حاکم شام کے دربار میں اپنے 3 بیٹوں کو قربان کرنے کے باوجود علی علیہ السلام کے فضائل پڑھ رہا۔ ہم نے کہا تھا ہم 3 اصحاب کا ذکر کریں گے، ان میں سے ایک صحابی عدی بن حاتم طائی۔ پروردگار امیر المومنین علیہ السلام کے وفاداروں میں ہمارا آپ کا شمار فرمائے، اور وقت کے امام کے وفاداروں میں ہمارا شمار فرمائے۔ حقیقت میں اس موضوع کو چننے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم اپنے وقت کے امام کے کیسے وفادار ہو سکتے ہیں، اسی طرح ہو سکتے ہیں کہ ہم دیکھیں کہ کس طرح ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے وفادار اصحاب تھے۔ ہم نے ذکر کیا تھا جناب عبداللہ ابن خباب ابن الارت، عدی بن حاتم اور عبداللہ ابن ابی طلحہ۔ عبداللہ ابن خباب ابن الارت کون ہے؟ یہ عبداللہ ان کا نام ہے، مولا کائنات کے وفادار ہیں، انتہائی وفادار ہیں، امیر المومنین علیہ السلام کے مولا کائنات کے ساتھ شریک بھی ہوئے ہیں صفین میں اور پہلے کی جنگوں میں، مگر نہروان میں شریک نہیں ہو سکے۔ کیوں نہیں ہو سکے؟ جا رہے ہیں، کیسے جا رہے ہیں؟ عبداللہ ابن خباب ابن ارت، اچھا توجہ کیجئے گا، عبداللہ ان کا نام ہے، خباب ابن الارت ان کے والد کا نام ہے، کانا من المعذبین ان کے والد کے حوالے سے ہے۔ ان کے والد خباب ابن الارت ان افراد میں ہیں کہ جنہیں مسلمان ہونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا تھا۔ ابو جہل، ابو سفیان، ابو لہب، یہ لوگ جو مشرکین مکہ تھے، یہ سرکار کے دین پہ جو لوگ آ رہے تھے ان کو عذاب دیا کرتے تھے۔ ان میں جناب بلال شامل تھے، بہت سارے لوگ شامل تھے، ان میں عبداللہ ابن خباب ابن ارت ان کے والد یعنی خباب ابن ارت یہ بھی شامل تھے۔ جس طریقے سے علم ہونا چاہیے، حضرت عمار یاسر کے والد یاسر اور ان کی والدہ سمیہ اسلام کی پہلی شہیدہ خاتون، اسی وقت انہیں شہید کیا گیا تھا۔ اتنا زیادہ سخت ترین عذاب دیا جاتا تھا، اس عذاب کا ایک طریقہ کار یہ تھا کہ سخت دھوپ میں کھڑا کر دیا جاتا، طوق پہنا دیا جاتا، اور شدید گرم طوق گلے میں ہے، پیر میں بیڑیاں ہیں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، شدید گرم دھوپ میں ریت پہ لٹا دیا گیا۔ دھوپ کی وجہ سے یہ طوق گرم ہوتا ہے، کھال جل رہی ہے، پگھل رہی ہے۔ یہاں کھڑے ہوئے تلوار لیے کہہ رہے ہیں کہ جب تک محمد پہ سب و شتم نہیں کرو گے، نعوذ باللہ، جب تک محمد کو گالی نہیں دو گے، ان کے دین سے براءت نہیں کرو گے، تمہیں نہیں چھوڑا جائے گا۔ اسی وجہ سے حضرت یاسر بھی شہید ہوئے، حضرت سمیہ اسلام کی پہلی شہیدہ خاتون۔ انہی لوگوں میں کہ جنہیں اسلام لانے کے سبب عذاب دیا جاتا تھا مشرکین کی جانب سے، خباب ابن الارت تھے۔ خباب ابن الارت رسول کے وفادار صحابی، ان کے بیٹے عبداللہ ابن خباب ابن ارت یہ بھی رسول کے وفادار صحابی اور امیر المومنین علیہ السلام کے وفادار صحابی۔ گفتگو ہو رہی ہے مولا کائنات کے باوفا اصحاب، اور وہ اصحاب خاص طور سے جو غیر معروف اصحاب ہیں جن کا ذکر نہیں ہو پاتا۔ عبداللہ ابن خباب ابن الارت، خباب ابن ارت کا ہم نے بیان کیا کہ خباب کون تھے؟ ان لوگوں میں سے تھے جنہیں مشرکین نے عذاب دیا، مشکلات میں ڈالا، یہ ہے۔ ان کے بیٹے عبداللہ ہیں، ان عبداللہ کا ذکر ہو رہا ہے، مولا کائنات کے انتہائی وفادار ہیں، قرآن کاندھے پہ لے کے سفر کر کے جا رہے ہیں، پیدل طویل سفر کر کے۔ کیسے جا رہے ہیں؟ ساتھ میں زوجہ ہیں، زوجہ کو بھی لے کے جا رہے ہیں، سواری پہ زوجہ ہیں اور چند اور خواتین ہیں، چند لوگ اور ہیں، سفر پہ جا رہے ہیں۔ راستے میں ان لوگوں نے روک لیا، کن لوگوں نے؟ خوارج نے۔ آپ کے علم ہونا چاہیے، جنگ جمل پہلے ہوئی جیسے کہ ہم بیان کر چکے، اس کے بعد جنگ صفین ہوئی، تیسرے مرحلے پہ جنگ نہروان ہوئی۔ جنگ نہروان میں لوگ یہ خارجی کہلاتے تھے، قتل الناکسین والمارقین والقاسطین، یہ 3 گروہ تھے جن سے جنگیں ہوئیں۔ رسول نے ان کے نام دیے تھے مارقین، قاسطین، اور اسی طریقے سے یہ اسما رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے دی ہیں، قاسطین، مارقین اور قتل الناکسین والمارقین والقاسطین، اس طرح کر کے 3 اسما دیے تھے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ نے۔ ایک جمل والوں کو کہا، اور ایک نہروان والوں کو کہا، اور ایک صفین والوں کو کہا۔ اب سنیے گا، مارقین یعنی دین سے نکل جانے والے، قاسطین یعنی بغاوت کرنے والے، باغی، ٹھیک ہے،
اور ناکسین یعنی بیعت توڑنے والے. ناکسین، قاسطین، مارقین، یہ 3 لوگ. گفتگو آ گئی تو یہ سن لیجیے گا. ناکسین یعنی بیعت توڑ دینے والے، جمل والے، ٹھیک ہے. قاسطین یعنی کون؟ وہ کہ جو باغی تھے، ٹھیک ہے، صفین والے. اور مارقین یعنی دین سے خارج ہو جانے والے، خارجی. یہ 3 لوگ. اب سنیے گا، ان تینوں سے جنگ میں شروع والی 2 جنگوں میں شریک ہوئے ہیں عبداللہ ابن خباب ابن الارت. بیان یہ ہو رہا تھا کہ عبداللہ ابن خباب ابن الارت اپنی زوجہ کے ساتھ، چند خواتین کے ساتھ جا رہے ہیں، سفر پہ جا رہے ہیں. مولا کائنات کے وفادار ہیں، مولا کائنات کو اعلم مانتے ہیں. مولا کائنات کے حوالے سے ان کا یہ عقیدہ ہے کہ مولا کائنات علم میں سب سے بڑھ کر ہیں، ان سے بڑا کوئی نہیں ہے. معاملہ صفین میں کیا ہوا تھا، میں یہ گفتگو اس لیے کر رہا ہوں تاکہ سمجھ آئے کہ حقیقت میں یہ گروہ جو خوارج تھا، انہی میں سے ابن ملجم وغیرہ تھے، یہ کون تھے، ان کا کیا عقیدہ تھا. صفین میں معاملہ یہ ہوا تھا، بہت توجہ کیجیے گا. صفین میں معاملہ یہ ہوا تھا کہ مولا کائنات کے مقابلے میں قرآن نیزوں پہ بلند کر دیے گئے تھے، وہ کاغذ کے ٹکڑے اور سارے معاملات جو ہوئے صفین میں. اس کے بعد کیا ہوا معاملہ کہ نہیں، ہم اپنی جانب سے ایک شخص کو بنائیں گے جو فیصلہ کرے گا، اور حاکم شام کی جانب سے ایک شخص کو بنایا جائے گا. ٹھیک ہے، مولا کائنات نے عبداللہ ابن عباس کا نام دیا، ریجیکٹ کر دیا گیا، نہیں بنایا. خلاصہ یہ ابو موسیٰ اشعری کو بنایا گیا حکم. حکم یعنی فیصلہ کرنے والا ان کی طرف سے، اور وہاں سے امر عاص، چالاک ترین انسان، مکار ترین انسان. معاملہ یہ ہوا کہ دھوکہ دیا ان لوگوں نے جس طرح پہلے سے دھوکہ دیتے آئے. اب انہیں دھوکہ ملا تو انہیں پتہ چلا کہ نہیں، ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہم سے غلطی ہوئی. اور اس کے بعد پھر مولا کائنات کے پاس آ گئے اور کہنے لگے نعوذ باللہ، اے ابو الحسن، ہم نے گناہ کیا، لیکن آپ نے بھی گناہ کیا، آپ نے بھی کفر کیا. کیوں؟ آپ تلوار کے زور پہ ہمیں بلاتے، آپ ضروری ہمیں بلاتے، آپ ہمارے گھر گھر جاتے اور ہمیں بلاتے دین کی طرف، اپنی طرف. مولا کائنات نے کہا کہ تمہیں نہیں پتہ، رسول نے کہا تھا مثل علی فیکم کمثل الکعبہ، علی کی مثال کعبے کی مانند ہے. کعبے تک آیا جاتا ہے، کعبہ نہیں آتا چل کے. مولا کائنات نے بیان کیا. اب یہاں توجہ کیجیے گا، ان کا عقیدہ یہ ہو گیا، انہوں نے ایک نعرہ لگا دیا جس کے بارے میں نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ السلام نے کہا کلمۃ الحق یراد بہا الباطل. یہ کلمہ تو حق ہے لیکن اس سے باطل کا ارادہ کیا گیا. لا حکم الا للہ، کوئی حکومت کا حق نہیں رکھتا سوائے اس کے کہ اللہ. بات سیدھی سی ہے، اللہ آ کے جسم کی صورت میں حکومت تو نہیں کرے گا نا، ورنہ انبیاء علیہ السلام کی حکومت ساری باطل ہو جائے گی. تو کیا مطلب ہے اس کا؟ لا حکم الا اللہ، اللہ کی جانب سے ہوگی حکومت، اللہ کی جانب سے ہوگا فیصلہ. اب لیکن ان کا یہ دعویٰ ہو گیا. خلاصہ علی علیہ السلام کا جو چاہنے والا تھا، انہوں نے قتل عام شروع کر دیا. انہی سے جنگ نہروان ہوئی تھی. عبداللہ ابن خباب ابن الارت سفر کر کے جا رہے ہیں، ساتھ میں چند خواتین ہیں، اپنی زوجہ ہیں، زوجہ حاملہ ہے، پریگننٹ ہے. معاملہ کیا ہوا؟ روکا. قرآن کاندھے پہ لے کے جا رہے ہیں. روکا. کہا کون ہو؟ کہا عبداللہ ابن خباب ابن الارت. یہ بتاؤ علی کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ تحکیم والے معاملے میں علی نے درست کام کیا یا نہیں کیا؟ کہنے لگے علی اعلم امتی، علی تمام امت میں اعلم ترین ہے. علی بصیرت رکھتے ہیں دین کی. علی وہ ہیں جن کے بارے میں نبی نے کہا کہ یہ علم میں سب سے بڑھ کر ہیں. تو علی نے جو کیا علی جانتے تھے. ایک جملہ کہا، علی نے جو کیا علی نے بصیرت کے ساتھ کیا ہے. علی بہترین دیندار ہیں، علی دین کے معاملے میں انتہائی صاحب تقویٰ ہیں. یہ جملہ کہا. یہ چند جملے کہے، اس میں کسی پہ لعنت کی، کوئی برات کی، کچھ نہیں کہا. یہ چند جملے کہے. انہوں نے کہا، تلوار نکالی اور کہا یہ ان ھذا القرآن الذی تحملہ، یہ جو قرآن تم کاندھے پہ اٹھا کے لے کے آ رہے ہو، یہی قرآن ہمیں حکم دیتا ہے، یہی قرآن ہمیں حکم دیتا ہے کہ تمہیں قتل کریں. معاملہ کیا ہوا؟ صرف اس ایک جملے کی بنا پہ مولا کائنات کی فضیلت بیان کرنے کے سبب عبداللہ ابن خباب ابن ارت کو لے جایا گیا نہر کنارے. قتل کیسے کیا گیا؟ ایسے ذبح کیا گیا جیسے کسی بھیڑ کو ذبح کیا جاتا ہے. زوجہ کے سامنے ذبح کیا گیا. ان خواتین کو قتل کیا گیا. ان لوگوں کو جو کوئی ساتھ تھا قتل کیا. سب کو، نہ صرف خواتین کو قتل کیا گیا، زوجہ کو شہید کیا گیا. زوجہ کو شہید کرنے کے بعد شکم چاک کر کے بچے کو بھی شہید کیا گیا. عبداللہ ابن خباب ابن الارت مولا کائنات کی فضیلت بیان کرنے کے جرم میں.
فرعون بھی دین کا نام استعمال کرتا تھا، یہ بھی دین کا نام استعمال کر رہے تھے۔ معاملہ یہ ہوا، روایت میں عجیب جملہ ملا کہ ان میں سے ایک شخص نے اسی وقت خنزیر گزر رہا تھا، اسے مارا، تیر مارا اور اسے مار دیا۔ یہاں پر ان لوگوں نے کہا، اس کو ڈانٹا، آتبوہو، سب نے آ کے اس کو ڈانٹا کہ یہ کیا کر دیا تم نے، ایک خنزیر کو بغیر کسی جرم کے تم نے مار دیا، ان ھذا فساد فی الارض، یہ زمین پہ فساد ہے کہ تم نے خنزیر کو مار دیا۔ یہاں علی علیہ السلام کے چاہنے والے کو ٹھیک ذبح کیا جا رہا ہے، زوجہ کو بے گناہ ذبح کیا جا رہا ہے، بچے کو شکم سے نکال کے ذبح کیا جا رہا ہے۔ اس وقت کوئی فساد نہیں ہے، یہاں کہہ رہے ہیں زمین میں یہ فساد ہے اور دین کے خلاف ہے۔ کچھ آگے گئے، ایک درخت سے، بلکہ ایک کھجور کا دانہ گرا ہوا تھا، ایک شخص نے اٹھا کے منہ میں ڈالا تو دوسروں نے کہا یہ دوسرے کی زمین پہ تصرف ہے، دوسرے کی چیز میں تصرف ہے، یہ گناہ ہے، غیر کی چیز بغیر اجازت کھا لینا۔ اس نے قے کی اور وہ کھجور نکالی، یعنی یہ بتلا رہے ہیں کہ ہم بڑے دیندار ہیں، اور یہاں ذبح کر رہے ہیں بچوں کو اور علی علیہ السلام کے چاہنے والوں کو بغیر کسی جرم کے، صرف مولا کائنات کی فضیلت بیان کرنے کے جرم میں۔ ان اصحاب کا قصہ جب انسان پڑھتا ہے، ان اصحاب کے حوالے سے جب انسان سنتا ہے تو یقین ہوتا ہے، اندازہ ہوتا ہے کہ کیا ہستیاں تھیں یہ جو آج کل ظلم ہو رہا ہے یہ پہلے بھی ہو چکا ہے علی علیہ السلام کے چاہنے والوں کے ساتھ، مگر ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے نوید دی ہے، بشارت دی ہے ایسے لوگوں کو کہ جو دین محمد و آل محمد پہ ثابت قدم رہتے ہیں۔ تیسری وہ شخصیت، وہ صحابی کہ جن کا ذکر ہمیں کرنا اس درس میں، وہ جناب عبداللہ ابن ابی طلحہ۔ عبداللہ ابن ابی طلحہ کون؟ عبداللہ ابن ابی طلحہ وہ ہیں کہ ان کے والد ابی طلحہ، ان کا نام بھی عبداللہ ابن خباب ابن الارت، اور یہ ان کا ذکر ہو چکا، ہم نے کہا تھا 3 اصحاب کا ذکر کریں گے، عدی بن حاتم طائی، عبداللہ ابن خباب ابن الارت، اور تیسری شخصیت عبداللہ ابن ابی طلحہ۔ ان کی والدہ کون ہے؟ ابی طلحہ ان کے والد ہیں۔ والدہ کون ہے؟ ام انس۔ جب سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ مدینہ تشریف لائے تھے ہجرت کر کے، 12 ربیع الاول کا دن تھا جب کائنات کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ مدینہ پہنچے امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ، اور فواتم کو لے کے مدینہ پہنچے۔ لوگ خواہش کر رہے تھے ہمارے گھر رکیں، ہمارے گھر رکیں، ہمارے گھر رکیں۔ نہ صرف خواہش کر رہے تھے، معاملہ کیا ہوا؟ اونٹنی کہاں رکی؟ کہا انہا مأمورہ، یہ اونٹنی اللہ کی جانب سے مأمورہ ہے۔ مأمورہ یعنی اس کو حکم دیا گیا جہاں جا کے رکے گی وہیں میں ٹھہروں گا۔ کہاں رکی؟ رسول کے ایک صحابی ان کے گھر کے پاس رکی۔ کون؟ ابو ایوب الانصاری، ان کا ذکر نہیں کرنا مجھے۔ معاملہ یہ ہوا جب سرکار وہاں رکے تو مختلف جگہ سے مدینے کے لوگ، انصار، اپنی جانب سے جو کوئی ہدیہ لا سکتا تھا وہ ہدیہ لے کے آ رہا ہے رسول کے لیے، ہدیہ پیش کرنے آ رہا ہے، ہر کوئی اپنی استطاعت اور بساطت کے مطابق ہدیہ لا رہا ہے۔ ایسے میں خاتون ہدیہ کیا لے کے آئی رسول کے لیے؟ اس خاتون کو کہتے ہیں ام انس۔ ہدیہ لے کے آئی ہیں رسول کے لیے اپنے بیٹے انس کو، توجہ کیجئے گا، اپنے بیٹے انس کو ہدیہ کے لیے لے کے آئی ہیں، رسول خدا میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ انتہائی عابدہ خاتون، روزے سے رہتی ہیں، عبادت گزار ہیں، رات کو قیام کرتی ہیں، نماز تلاوت یہ ان کا طریقہ کار ہے۔ انتہائی عابدہ خاتون ام انس اپنے بیٹے کو لے کے آئیں، سرکار میرے پاس دینے کو کچھ ہدیہ نہیں ہے، میرا یہ بیٹا آپ کی خدمت انجام دے گا۔ شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، انس ابن مالک تھے ان کے شوہر، انتقال ہو چکا۔ دوسری شادی کی ابی طلحہ نامی شخص سے جب دوسری شادی کی تو معاملہ کیا ہوا دیکھیں، انتہائی عابدہ خاتون، خدا کی رضا میں راضی رہنے والی خاتون، پروردگار پہ بھروسہ کرنے والی خاتون۔ معاملہ کیا ہوا؟ موضوع گفتگو توجہ کیجیے گا، موضوع گفتگو ہے امیر المومنین علیہ السلام کے باوفا صاحب۔ اس خاتون کا امیر المومنین کے باوفا صاحب سے کیا تعلق؟ توجہ کیجیے، رسول کی خدمت میں ہدیہ تک پیش کیا اپنے بیٹے کو، انس ابن مالک ہیں، اپنے بیٹے کو ہدیہ کے طور پہ پیش کیا۔ دوسری شادی ہوئی ابی طلحہ نامی شخص سے،
ابی طلحہ نامی شخص سے شادی ہوئی، اللہ نے ایک بیٹا دیا. اللہ نے جو ایک بیٹا دیا، یہ بیٹا بیمار رہتا تھا، مریض تھا، مگر خدا کی رضا میں راضی تھی، تیمارداری کرتی ہیں، خدمت کرتی ہیں، کبھی خدا سے شکوہ نہیں کیا. باپ یعنی ابی طلحہ سفر پہ گیا ہے، شوہرداری میں اتنی بہترین کہ سفر پہ شوہر جب گیا، بیٹا مریض تھا، بیٹے کی فکر میں تھا، ظاہراً بیٹے کے ہی علاج کے لیے گیا. واپسی طویل سفر سے پلٹ کے آیا تو ہوا کیا؟ ہوا یہ اتفاق ایسا ہوا کہ جس رات شوہر پلٹ کر آیا ہے اسی رات اس بیٹے کا انتقال ہو چکا تھا. ام انس باوفا خاتون کہتی ہیں شوہر اتنا زیادہ طویل سفر کر کے آیا، اگر آتے ہی اس کو یہ خبر دی جائے کہ بیٹے کا انتقال ہو گیا پریشان ہو جائے گا، لہٰذا اپنے آپ کو آمادہ کیا. جیسے ہی شوہر نے آگے سوال کیا کہ بیٹا کہاں ہے، کہنے لگی کہ انہو فی راحت ہذہ اللیلہ وسکون، آج کی شب تو بیٹا راحت اور سکون میں ہے. ہمیشہ بیٹا رات کو آہو بکا کرتا، چیختا، ایسی طبیعت خراب ہوتی، مگر آج سکون میں ہے. فرّا سرّا سروراً روایت میں آیا، خوش ہوا. ابی طلحہ شکر ادا کیا خدا کا، زوجہ کے نزدیک آیا، حق زوجیت ادا کیا. صبح جب ہوئی خاتون نے ایک سوال کیا، اے بندہ خدا ایک سوال ہے، دیکھو اگر کوئی کسی کو کچھ امانت دے اور امانت دینے کے بعد جب وہ مانگنے آئے، امانت دینے والا امانت مانگنے آئے تو جس کے پاس امانت رکھوائی گئی ہو اگر وہ غصہ کرنے لگے، شکوہ کرنے لگے کہ کیوں امانت لینے آ گئے، ایسے شخص کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ اپنے شوہر سے کہا. شوہر بھی دیندار تھا، کہنے لگا مجنون ہے یہ شخص، امانت دی ہے جس نے وہ امانت لینے آ گیا، اس میں شکوہ کرنے کی، غصہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جیسے ہی جملہ کا شوہر نے، خاتون نے کہا بس کہیں ایسا نہ ہو کہ ان مجنونوں میں، ان پاگل لوگوں میں تمہارا شمار ہو جائے کہ جو بغیر کسی وجہ کے شکوہ کرنے لگتے ہیں، غصہ کرنے لگتے ہیں. کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ نہیں معلوم، نہیں سمجھ آ رہا. کہا وہ جو امانت اللہ نے بیٹے کی صورت میں ہمیں اور تمہیں دی تھی نا، اللہ نے وہ امانت لے لی ہے. گزشتہ شب بچے کا انتقال ہو چکا ہے، لہٰذا اٹھو اور بچے کے کفن دفن کا اہتمام کرو. عظیم صبر تھا، عظیم صبر تھا. ابی طلحہ سرکار کی خدمت میں گئے اور سرکار کی خدمت میں جا کے قصہ بیان کیا. کائنات کے نبی کو تعجب ہوا، عجب النبی، نبی کو تعجب ہوا اس خاتون کی وفاداری پر، شوہرداری پر اور دینداری پر. دعا دی کہ پروردگار جزائے خیر دے، اللہم بارک لہما فی لیلت ہما ہذہ، پروردگار ان دونوں کے لیے اس رات کو بابرکت قرار دے. سرکار نے یہ دعا دی، اللہ نے اسی رات ان کی تقدیر میں ایک بیٹا لکھ دیا جس بیٹے کا نام عبداللہ رکھا گیا. یہ عبداللہ کون تھے؟ جب عبداللہ بیٹے کی ولادت ہوئی، اس بیٹے کے انتقال کے بعد اللہ نے یہ بیٹا عطا کیا، انہیں بہترین خلف عطا کیا، بہترین بدلہ دنیا میں عطا کیا جو ان کی شفاعت کے لیے ہمیشہ کے لیے سبب قرار فرمایا اللہ نے اس بیٹے کو. کون بیٹا ہے؟ عبداللہ، ابی طلحہ کا بیٹا ہے. یہی عبداللہ ابن ابی طلحہ جن کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں. معاملہ کیا ہو، جیسے ہی بیٹے کی ولادت ہوئی، ابو طلحہ کے بیٹا عبداللہ، انس نے آغوش میں لیا، اپنے بیٹے انس کو بلایا اور کہا جاؤ رسول کی بارگاہ میں اس غلام کو لے جاؤ. کائنات کے نبی کی بارگاہ میں جب انس اپنے بھائی کو لے کے پہنچا کہ میری والدہ نے رسول خدا آپ تک بھیجا ہے یہ کہ اس کے لیے دعا فرما دیں، کائنات کے نبی نے آغوش میں لیا اور آغوش میں لینے کے بعد دعا دی ہے،
سرکار نے دعا دی ہے کہ یہ بہترین صالح بیٹا قرار فرمائے، اللہ تعالیٰ اس بیٹے کو بہترین انداز سے پروان چڑھے۔ سرکار نے دعا دی تو نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کائنات کے نبی کی دعا کے صدقے میں، کائنات کے نبی کے وسیع اور خلیفہ بلا فصل امیر المومنین کے وفاداروں میں شمار ہوا یہ بیٹا۔ ایسے وفاداروں میں شمار ہوا کہ مولا کائنات کے ساتھ ساتھ رہا۔ آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ 24 سال 25 سال مولا کائنات رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ کے بعد ایسے رہے کہ تلوار نہیں نکالی۔ 30 سال امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام رسول کریم کے بعد جیے ہیں، 30 سال جیے ہیں جن میں 5 سال تقریباً خلافت کے مولا کائنات کی۔ مولا کائنات کی ظاہری خلافت میں جو جنگیں ہوئیں ان جنگوں میں بھی یہ بیٹا شریک ہوا، عبداللہ ابن ابی طلحہ۔ جب سرکار نے دعا دی، یعنی یہ وہ بچہ ہو گیا کہ جس کی ولادت سے پہلے بھی سرکار نے دعا دی اور ولادت کے بعد دی، آغوش میں لے کے کائنات کے نبی نے اس بچے کو دعا دی۔ نتیجہ کیا ہوا اس دعا کا؟ مولا کائنات کے وفاداروں میں شمار ہوا۔ بعض تاریخ کے مطابق یہ بھی ملا کہ صفین کی جنگ کے شہداء میں عبداللہ ابن ابی طلحہ بھی شامل ہے۔ پروردگار مولا کائنات کے وفاداروں میں، محمد و آل محمد کے وفاداروں میں ہمارا شمار فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔